बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, आज पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड जो नंबर 1 क्रिकेट टीम है उसको एक इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी कायम ये किया है कि 100 साल में ये नहीं हुआ कि 99 यानी 100 पे टीम आउट होने के बाद उसने फिर दूसरी इनिंग्स में अच्छा स्कोर करके शिकस्त दी हो। पाकिस्तान ने तीनों टेस्ट मैचों में इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी है, और खुसूसन ये कि पाकिस्तान के खिलाफ जो स्कैंडल हुआ था उसका मैच फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो लगातार परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी रही कि पाकिस्तान 5 सीरीज में नाकाबिले शिकस्त रहा। 5 सीरीज में पाकिस्तान ने कोई टेस्ट नहीं आ रहा। इसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त अपने ट्रैक पर आ गई है, यकीनन वनडे सीरीज में भी कामयाबी होगी। इसके अलावा एक अच्छी खबर वो ये भी है कि पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर पानी व बिजली जो है नवीद कमर साहब, उन्होंने एक ऐलान किया है पाकिस्तानी कौम के लिए कि कल से पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हो सकता है नवीद कमर साहब का ये दावा या ये खुशखबरी सच साबित हो जाए, लेकिन माजी की तरह अगर माजी में उनके ट्रैक रिकॉर्ड देखें पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा का, तो उसमें यही हो सकता है। बल्कि इवन वज़ीर आज़म साहब भी कुछ ऐसी खुशखबरियां सुना के वो वापस ले लेते हैं, तो हो सकता है कि कल के बाद ये खुशखबरी सिर्फ खुशखबरी ही रहे। दूसरी तरफ आते हैं नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पीपल्स पार्टी के 4 साल, जमहूरियत के 4 साल हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में क्या क्या नाकामियां आई, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या हुआ, आज के प्रोग्राम में हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बताता चलूं कि पीपल्स पार्टी के इन 4 सालों में एक चीज जो सबसे ज्यादा बढ़ी वो पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक बढ़े। मैं अगर एक तो छोटा सा एक बताते चलूं डिटेल्स कि 2005 में एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें एक शख्स हलाक हुआ था। 2006 में कोई नहीं हुआ। 2007 में एक अटैक हुआ जिसमें 20 अफराद हलाक हुए। 2008 में 19 ड्रोन अटैक हुए। 2009 में 46 ड्रोन अटैक हुए। 2010 में 90 ड्रोन अटैक हुए और 2011 में 59 ड्रोन अटैक हुए, और 2012 में अब तक जो है इन फरवरी के महीने तक 3 ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन 15 अफराद जो है हलाक और 2 से ज्यादा जो है जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन, ये तो एक रहा कि पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक्स पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत के दौरान किस तरह रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के इस जमहूरी हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के तमाम असासाजात या बड़े इदारे, जिनमें PIA, पाकिस्तान रेलवे, स्टील मिल, OGDC समेत दीगर इदारे जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। ये शायद पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत के लिए डिस्क्रेडिट हो या एक इजाफी चीज हो, लेकिन हो सकता है पीपल्स पार्टी इस पर अभी तक जो है वो कोशिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी के अचीवमेंट्स जो हैं वो हावी रहें इन सारे मामलात पर। हमारे आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब हैं, वफाकी मुशीर हैं ब्राइट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब रहमत खान वर्दक साहब, तहरीक इस्तिकलाल के सदर हैं। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के 4 साल कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी किसी कारकर्दगी की बात की जाती है जी, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जरूर जानना जरूरी है कि किन हालात में आप कारकर्दगी के बारे में बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जब से हुकूमत संभाली है जी, हमें कुछ चीजें तो नागहानी जो हमारे आपके बस में नहीं थी, जिसमें 2 सैलाब, 2010 की बारिशों का और उससे पहले का सैलाब था। वार अगेंस्ट टेरर में एक रेड जहाँ खत्म हो गई थी, उसको मेंटेन करने के लिए हमने पहले सवात मालाकंड में ऑपरेशन शुरू कराया, और तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस के साथ ये फैसला था। ये कोई पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं था। और फिर उसको फाटा वजीरिस्तान में भी गए, और जिसमें हमारे 65 अरब डॉलर जो है वो झुक गए। सैलाब में 10 अरब डॉलर की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी नहीं, नुकसान हुआ। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये नॉर्मल हालात नहीं थे, आप वार लाइक सिचुएशन में थे। उसके बावजूद आपने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज जो मैं समझता हूँ कि इन 4 सालों में अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे अच्छा आपका कारनामा क्या था, तो मेरा जवाब ये हुआ कि आइन को 1973 के आइन को उसकी असल शक्ल में दोबारा ले आया गया, उसकी असल शक्ल बहाल कर दी गई, जिसकी हमको आपको सबको तकलीफ। ठीक है। फिर आपने 18th अमेंडमेंट देखा कि कंसेंसस के साथ, मुतफक्का फैसले के साथ पास हुई। फिर आपने NFC अवार्ड को भी देखें, कंसेंसस के साथ जो है वो पास हुआ, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर प्रोविंसेस को, सूबाइयों को वसाइल
این پاور کا اختیارات جس کو کہتے ہیں کہ منتقلی ہوئی. یہ وہ چیزیں جن کو لوگ ڈریم کرتے تھے, یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقتاً ہوئی اور ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اس پہ عمل پیرا ہوئے, امپلیمنٹ کیا, یہ بجٹ اس پہ بنا اور وسائل ان کو دیے گئے, اور اب صوبے جو ہیں وہ وفاق سے زیادہ ریونیو جو ہیں ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے جو منمانی کری اور ہماری ساورنٹی پہ جو اٹیک کیا, اور جو سب کو ہماری آنکھیں اشبار تھیں, اور یہ ساحلہ پوسٹ کے اوپر جو کچھ ہوا, اسامہ کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے ہماری سرحدوں کو پامال کیا, تو اس میں پھر ہمارے لیے یہ بہت سخت فیصلہ تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ایک دنیا کا ایک بڑی طاقت ہے, سپر طاقت ہے, اس کے ساتھ ہم نے 2 فیصلے کیے کہ شمسی ایئر بیس ہم واپس لیں گے, اور ایک دن پہلے ہم نے اس ڈیڈ لائن سے دیکھا کہ سی خالی کروا لیا, اور 130 میں ان کے نیٹو کی سپلائی بند اور نیٹو کے سپلائی بند کریں. اس میں کنٹینرز آپ نے دیکھے کہ واپس بھی آئے, لوٹے بھی گئے. اس میں ڈائپرز کے بارے میں بھی باتیں ہوئی, اس میں کہ ان کو چھوڑ دیں, کھانے پینے کے اشیاء کو چھوڑ دیں, لیکن ہم نے اس پہ ایک موقف رکھا کہ یہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ اس کو آیا, ہم نے دوبارہ. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہم لڑائی نہیں چاہتے, لیکن ہم ریوائز فارمیٹ آف ریلیشن شپ چاہتے, یعنی ہم ان کے ساتھ, اب آپ سے میرے بہت اچھے تعلقات اب خراب ہو گئے تو ہم دشمنی کی نہیں چاہتے, ہم بیچ کے کوئی تعلقات رکھتے ہیں. ایک چیز اور دراصل میں کہہ دوں, تو ہم نے وہ بھی کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا, اور دنیا نے سپورٹ کری, جو کامیاب خارجہ پالیسی آپ پاکستان اس کو کہہ سکتے ہیں. ای یو نے ابھی پرسوں ہم کو مارکیٹ ایکسس دیا, جس میں میں نے بہت محنت بھی کی تھی, اور انڈیا کے ساتھ بھی ہم نے موسٹ فیورٹ نیشن دیا, جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, وہ اس لیے کہ ہم علاقائی تجارت بڑھانا چاہتے ہیں, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ نو ایڈ بٹ ٹریڈ. اوکے, بہت اچھا. ہاشمی صاحب, آپ اسے اتفاق کریں گے کہ 73 کا آئین جو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ دوبارہ بحال کروایا, 18ویں ترمیم ہوئی, NFC ایوارڈ ہوا, پاکستان میں 2 سیلابوں کے باوجود پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا عوام کو, بڑا اچھا. آپ اسے اتفاق کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب سے اس بات پہ تو اتفاق کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم ہوئی, اس بات پہ بھی اتفاق کرتا ہوں کہ NFC ایوارڈ ہوا, اس بات پہ بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ سیلاب آیا. اور جو میرے بھائی نے کہا کہ اس سے تبدیلی آئی, اگر یہ باتیں سب ٹھیک ہیں جو انہوں نے جو ثمرات بتائے, تو آج جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 90 کے بجائے 45 میں ہونا چاہیے تھا. آج جو گندم کی قیمت ہے اور روٹی کی قیمت ہے وہ اور سستی ہونی چاہیے تھی. آج ہم بجلی اور انرجی میں سرپلس ہوتے اور ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. آج ہم ایران سے یا دیگر سینٹرل ایشین کنٹری سے گیس امپورٹ کی بات نہ کرتے بلکہ خود ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. آج ہمارے مزدور اور کسان خودکشی نہ کر رہے ہوتے. آج ہمارے سیلاب زدگان آج بھی سڑکوں پہ نہ بیٹھے ہوتے. آج ہمارے پینشن زدہ بزرگ پاکستانی پینشن لینے کے امید میں دم نہ توڑ چکے ہوتے. آج ہمارے پنجاب اور دیگر علاقوں میں صنعتیں بند نہ ہو گئی ہوتی. آج ہمارے یہاں بجلی اور پیٹرول اور گیس کی قیمتیں یہ نہیں ہوتی. آج بالکل ایک مختلف پاکستان ہوتا. ہمارے یہاں سیاسی روادری ہوتی. امریکہ ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ ایبٹ آباد میں آ کر کے کاکول کے بیس کے ساتھ ہماری خود مختاری پہ حملہ کرے. ہندوستان ہمت نہیں کر پاتا کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرا سکے. کوئی ایسے ملک نہ ہوتا جو ہمیں ایکسس نہ دے رہا ہوتا. اگر ہمارے ملک میں ایک جمہوری ادارے کو باتیں انہوں نے سب اچھی کی مگر اس پہ عمل درآمد ایک بھی موجودہ حکومت نے نہیں کیا. ان جیسے دوست اگر ہوتے جو اچھے دانا مشیر ہوتے تو شاید ہو جاتا. مگر جہاں پہ انرجی میں راجہ اشرف جیسے دوست ہوں, رینٹل پاور کی جنہوں نے بدنامی دی, یا جو کیبنٹ میں ایسے بھی وزراء تھے جن کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کہاں سے آئے کہاں چلے گئے نہیں معلوم, جن کو اتنا سافٹ ایک امیج والا اپوزیشن ملی, جو اپوزیشن ان کو پوری ایکسس دیتی رہی, جس گورنمنٹ کو ایک وزیر اعظم صاحب, یہاں میں صرف آپ کی بات سے آپ نے بتا دیا کہ سافٹ امیج والی آپ نے سافٹ جو ہے اپوزیشن کا مظاہرہ کیا.
4 سال بعد آپ کو احساس ہوا کہ اب یہ سافٹ امیج جو آپ کو ختم کرنا پڑے گا کہ عوام کو ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں ہوا 4 سالوں میں کچھ؟ ہم نے 4 سالوں میں نہیں، ہم نے آدھے 2.5 سال کے بعد ہی ہم نے ان سے یہ بات کر لیا تھا. اور آپ دیکھیں 2.5 سال پہلے ہم نے ان کے ساتھ سارے وہ جو بھی پارلیمان دیکھیے رواداری ہے. یہ کوئی باکسنگ کٹ نہیں ہے کہ اگر آپ منہ توڑ دیں گے کسی کا. ہم اگر پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو ہم یہ کیسے شک کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں؟ وہ تو وقت بتاتا ہے کہ وہ صلاحیت سے آ رہی تھی. اگر ان کے پاس تھا بھی تو ان لوگوں کو اپلائی نہیں کیا گیا اور نیتیں ان کی ٹھیک نہیں تھی. اور وزیراعظم جو وزیراعظم کرپشن کروا سکتے ہیں وہ وزیراعظم اچھے کام بھی کروا سکتے تھے. جو وزیراعظم حج میں لوگ حاجیوں کو بیچ سکتے تھے وہ حاجیوں کو سہولت بھی دے سکتے تھے. دونوں رخ ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم پہلے دن سے ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے. دیٹ از ناٹ پاسبل. دوسری ایک چیز میں انہوں نے کامیابی حاصل کی کہ اس ملک میں جتنی گریڈی پولیٹیکل فورسز تھی، گریڈی میں نام لے رہا ہوں گریڈی، اور جن کی فوکس بہت لیمیٹڈ تھی، انہوں نے ان کو بہت کھل کے بلیک میل کیا. وہ ایک حصے سے لے کے دوسرے حصے تک انہیں بلیک میل کے شکار ہے. اور ان کی یہ عوام کے پاس آتے، اپوزیشن کے پاس آتے کہ جناب یہ ہماری مجبوریاں ہیں. انہوں نے ڈیولیشن آف پاور کی بات کی اگر 18ویں ترمیم میں، تو وہ آج تک ڈیلیور نہیں ہو سکا. آج تک بلدیاتی الیکشن نہ پنجاب میں ہو سکے نہ سندھ میں، کہیں بھی اس کے ثمرات آج تک نہیں ہو سکے. تو صوبائی خود مختاری کو تو ہم نے روند ڈالا. ہم نے صوبائی خود مختاری کی کوئی عزت نہیں کی، کوئی توقیر نہیں کی. ہم نے جو 18ویں ترمیم میں ایک کام بڑا ٹھیک ٹھاک کر دیا کہ جو پارٹی کا پولیٹیکل پارٹی کا جو صدر ہے، ٹھیک ہے اس میں ہماری بھی پارٹی ہوگی. میں بات آج کر رہا ہوں پاکستان کے عوام کے حوالے سے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 4 سالوں میں پاکستان کے لوگوں کی آنکھ کھل گئی ہے. جو چھوٹی چھوٹی اکائیوں والی پارٹی تھی انہوں نے اپنا وائٹل رول پلے کیا، میڈیا نے کیا. آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ٹاپک سے زیادہ ہماری کرکٹ کی کامیابی کو ڈسکس کرنا چاہیے. گو کہ میں کرکٹر نہیں ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی امیج کو بڑا بلڈ کیا پاکستانی کرکٹرز نے پوری دنیا میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. احمد خان وردک صاحب، ایک چیز بڑی سامنے سے ہے کہ نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ سیاستدانوں کی رواداری جو ہے، رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جناب ایک تو یہ کہ پہلے دن سے ان کی ٹانگیں نہیں کھینچی، ٹانگیں نہ کھینچنے کے بعد آپس میں تعلقات بھی ان کے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیاستدانوں کی آپس کی رواداریوں سے عوام کا نقصان ہوا یا عوام کو فائدہ پہنچا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ اب تک جس طرح اختیار بیگ صاحب نے کہا ان کی اچیومنٹ ہے، انہوں نے کہا جی ان کی اچیومنٹس نہیں ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں اس ساری چیزوں میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں نہال کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں جس ملک میں جمہوریت آپ چاہتے ہیں جی وہاں آپ کا لاکھ اختلاف ہو. صحیح. انہوں نے جو کچھ بھی کیا میرے خیال سے میں ان کا بڑا خلاف ہوں نواز شریف کا، لیکن اس چیز کو میں بڑا سراہتا ہوں کہ اس نے اس ملک میں جمہوریت قائم رکھنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے. صحیح. میرا خیال ہے یہ بڑا اس نے اچھا قدم اٹھایا ہے. صحیح. اگر وہ نہیں بحال کرتا، نہیں یہ برداشت کرتا، تو کبھی سے پیپل پارٹی کی حکومت نے جو کچھ کیا ہے جی وہ ان کے سامنے ہے. جس طرح ایک ایک چیز انہوں نے گن لی، ریلوے کو دیکھو، پی آئی اے کو دیکھو، رینڈل پاور کو دیکھو، کسی چیز کو بھی آپ دیکھو. پھر 18ویں ترمیم کر کے یہ پچھتا رہے ہیں. اب پھر یہ 4 5 6 وزارتیں پھر صبح سے لے کے بحال کرنا چاہتے ہیں، جس میں رضا ربانی نے روڈیٹ کہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا. یہ 18ویں ترمیم کر کے جو چیزیں انہوں نے صوبوں کو دی کہ یہ صوبوں کے پاس ہیں، اب وہ پھر واپس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں صوبائی مختاری، خود مختاری بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جی کیا ہے وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے حقوق کے آغاز بلوچستان کر دیا. کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح. بالکل کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے یہ بالکل نہال نے درست کہا کہ جمہوریت میں یہ چیزیں اس لیے برداشت ہو رہی ہیں کہ پھر وہ لوگ نہ آئیں جو 12 سال 10 سال رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قدم کو نواز شریف کا، بھلے کوئی اس کو فرینڈلی پوزیشن بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کیا پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ؟ میرے بھائی پاکستان کے عوام کو حقیقت میں کچھ نہیں ملا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج بھی آپ دیکھیں گندم کا ریٹ 950 ہی ہے. جی. اگر یہ اور کوئی جس طرح مسئلے دوسرے ملک میں آتے تو یہ گندم 2000 کو چلے جاتا. صحیح. آج چاول 750 روپے 86 ہے. گنا جو پچھلے سال 300 روپے من تھا